سبق نمبر 24، سورۃ البقرہ کا 25واں رکوع، آیت نمبر 197 تا 210۔ قرآن مجید کی تلاوت با تجوید، حروف و الفاظ کے بامعنی پہچان، جدید پیرائے میں ہر آیت کا آسان ترجمہ، آخر میں ہر آیت کی مختصر تشریح۔ حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ الحج حج کے، اشہر مہینے، معلومات سبھی معلوم ہیں، فمن فرض پس جس نے لازم کر لیا، فیہن الحج ان مہینوں میں حج کو، فلا رفث پس نہ فحش کلامی ہے، ولا فسوق اور نہ بدی نافرمانی ہے، ولا جدال اور نہ جھگڑا ہے، فی الحج حج کے دوران، وما اور وہ جو تفعلوا کرو گے تم، من خیر بھلائی سے، یعلمہ اللہ جانتا ہے اس کو اللہ، وتزودوا اور توشہ لے لو تم، فإن پس بلا شبہ، خیر الزادی بہترین توشہ، التقوی بچنا ہے، واتقونی اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو۔ پوری آیت۔ حج کے مقرر مہینے سبھی معلوم ہیں، سو جس نے ان مہینوں میں احرام باندھ کر حج کا ارادہ کر لیا تو فحش کلامی اور بدی نافرمانی اور جھگڑا ممنوع ہے، اور تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، اور تم زاد راہ یعنی توشہ ساتھ لے لو، بلا شبہ بہترین توشہ بچنا ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالین۔ لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان تبتغوا یہ کہ تلاش کرو تم، فضلا فضل یعنی معاش، من ربکم اپنے رب کی طرف سے، فَإِذَا پس جب، افضتم لوٹ آؤ تم، من عرفات میدان عرفات سے، فاذکروا اللہ پس ذکر کرو تم اللہ کا، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں، واذکروہ اور ذکر کرو تم اس کا، کما جیسا کہ، ہداکم سکھایا تم کو، وَإِن كُنتم اور یہ کہ تھے تم، من قبلہ اس سے پہلے، لمن الضالین گمراہوں میں سے۔ پوری آیت۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اللہ کا فضل یعنی معاش تلاش کرو، پس جب تم میدان عرفات سے لوٹ آؤ تو اب مشعر الحرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر ویسے ہی کرو جیسے تم کو سکھایا، ورنہ اس سے پہلے تم گمراہ تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ ثم افیضوا پھر لوٹو تم، من حیث جہاں سے، افاض الناس لوٹیں لوگ، واستغفروا اللہ اور بخشش مانگو اللہ سے، ان اللہ بلا شبہ اللہ، غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پوری آیت۔ پھر تم بھی وہیں سے واپس لوٹو جہاں سے باقی لوگ واپس لوٹیں، اور اللہ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فَإِذَا پس جب قضیتم ادا کر چکو تم مناسککم اپنے حج کے ارکان فاذکروا اللہ پس ذکر کرو اللہ کا کذکرکم جیسے ذکر کرنا تمہارا آباءکم اپنے باپ داداؤں کا او اشد یا اس سے بھی زیادہ ذکرن ذکر کرنا فمن الناس پس لوگوں میں سے من بعض وہ ہے جو یقولو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہمیں فی الدنیا دنیا ہی میں وما اور نہیں ہے لہو اس کے لیے فی الآخرتی آخرت میں من خلاق کوئی بھی حصہ۔ پوری آیت جب تم حج کے ارکان ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر اپنے باپ داداؤں کے تذکروں کی طرح کرو یا اس سے بھی کہیں زیادہ۔ لوگوں میں سے بعض کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من یقول بعض وہ ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا اے ہمارے رب دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں حسنتاً بھلائی وفی الآخرۃ حسنتاً اور آخرت میں بھلائی وقنا اور بچا لے ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ پوری آیت بعض ان میں سے وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں لہم ان کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس سے جو کسبو کمایا انہوں نے واللہ سریع الحساب اور اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔ پوری آیت یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیک کمائی کا آخرت میں حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور اللہ کا ذکر کرو فی ایام معدودات گنتی کے دنوں میں فمن تعجل پس جو کوئی جلدی چلا گیا فی یومین دو دنوں میں فلا اثم پس نہیں ہے گناہ علیہ اس پر ومن تأخر اور جو تاخیر سے گیا فلا اثم علیہ پس نہیں ہے گناہ اس پر لمن واسطے اس کے جو اتقا بچا رہا واتقوا اللہ اور ڈرو تم اللہ سے وَاعْلَمُوا اور جان لو انکم یہ کہ تم الیہ اسی کی طرف تحشرون حشر میں جمع کیے جاؤ گے۔ پوری آیت اور گنتی کے دنوں میں خوب اللہ کو یاد کرو۔ جو 2 دن بعد جلدی چلا گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو تاخیر سے گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ اس کے لیے ہے جو بچا رہا۔ اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم سب حشر میں اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من وہ بھی ہے يُعْجِبُكَ اچھی لگتی ہے تجھے قولہ اس کی بات فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں ویشہد اللہ اور وہ گواہ کرتا ہے اللہ کو علی ما اوپر اس کے جو فی قلبہ اس کے دل میں ہے وہوا حالانکہ وہ الد سخت الخصام جھگڑالو ہے۔
پوری آیت۔ اور لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے جس کی بات تجھے دنیاوی زندگی میں اچھی لگتی ہے اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ کرتا ہے حالانکہ وہی سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ وَإِذَا اور جب تولا واپس پلٹتا سعی دوڑتا پھرتا فی الارض زمین میں لیفسد تاکہ فساد مچائے فیہا اس میں ویہلک اور تباہ کرے الحرث کھیتی والنسل اور نسل واللہ لا یحب الفساد اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد۔ پوری آیت۔ اور جب واپس پلٹتا تو دوڑتا پھرتا زمین میں تاکہ اس میں فساد مچائے اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرے اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا لہو اس کو اتق اللہ اللہ سے ڈر اخذت ہو تو اکسا دیتی اس کو العزت عزت بالاثم گناہ پر فحسبہ پس کافی ہے اس کو جہنم جہنم ولبئس اور برا ہے المہاد ٹھکانہ۔ پوری آیت۔ اور جب اس کو بطور نصیحت کہا جاتا کہ اللہ سے ڈر تو اسے عزت مزید گناہ پر اکسا دیتی، ایسے کو تو جہنم کافی ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من وہ بھی ہے جس نے یشری بیچ ڈالا نفسہ اپنے نفس کو ابتغاء طلب کرنے میں مرضات اللہ اللہ کی رضا کے واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ خیر خواہ ہے بندوں کا۔ پوری آیت۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جس نے اپنا آپ اللہ کی رضا جوئی میں بیچ ڈالا اور اللہ خیر خواہ ہے اپنے بندوں کا۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والے لوگو ادخلوا داخل ہو جاؤ تم فی السلم اسلام میں کافتاً پورے کے پورے ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو تم خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی انہ بلا شبہ وہ یعنی شیطان لکم تمہارا عدو دشمن ہے مبین کھلم کھلا۔ پوری آیت۔ اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فَإِن زَلَلْتُم پس اگر پھسل گئے تم من بعد ما بعد اس کے جو جاءتکم آ گئی تم تک البینات کھلی دلیلیں فاعلموا پس جان لو تم ان اللہ یہ کہ اللہ عزیز غالب ہے حکیم حکمت والا ہے۔ پوری آیت۔ پس اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ کھلی دلیلیں تم تک آن پہنچیں سو تم یقین کرو کہ اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ هل ينظرون کیا انتظار کر رہے ہیں وہ الا ان مگر اس بات کا کہ یأتیہم اللہ آئے ان کے سامنے اللہ فی ظلل سائبانوں میں من الغمام بادلوں کے والملائکۃ اور فرشتے
وقضیہ اور فیصلہ نمٹ جائے، الامر معاملے کا، وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور لوٹائے جائیں گے سب معاملے۔ پوری آیت۔ کیا منکرین سوائے اس کے اسی بات کے منتظر ہیں کہ اللہ اور فرشتے بادلوں کے سائبانوں میں ان کے سامنے آ جائیں اور معاملے کا فیصلہ نمٹ جائے اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملے لوٹائے جائیں گے؟ رکوع میں درج 197 تا 210 14 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 197، الحج اشہر معلومات سے واتقون یا اولی الالباب تک۔ فرمایا حج کے مقرر مہینے سبھی معلوم ہیں، یعنی رمضان کے بعد شوال، ذی قعد اور ذی الحج کی 10 تاریخ تک حج کے مہینے ہیں۔ انہی مہینوں میں حج کے لیے احرام ہوگا، ان کے علاوہ حج کا احرام نہیں باندھا جا سکتا۔ 2.25 مہینوں کا یہ دورانیہ دور دراز سے پا پیادہ مسافروں کو مد نظر رکھ کر مقرر کیا گیا۔ آگے فرمایا سو جس نے ان مہینوں میں احرام باندھ کر حج کا ارادہ کر لیا تو فحش کلامی اور بدی نافرمانی اور جھگڑا ممنوع ہے، اور تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی حاجی کے لیے ان تینوں کاموں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ پہلا کام الرفث، طبیعت میں جنسی ہیجان پیدا کرنے والی باتیں اور حرکتیں۔ دوسرا کام الفسوق، یعنی ہر قسم کا گناہ اور نافرمانی۔ تیسرا کام الجدال، گالم گلوچ اور جھگڑا۔ عام حالات میں بھی اگرچہ یہ کام برے ہیں مگر حج میں یہ کام حج ضائع ہونے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ طبیعت میں ہیجان پیدا کرنے والے محرکات جو عام حالات میں زوجین کے لیے حلال ہیں مگر احرام میں قطعی حرام ہو جاتے ہیں۔ حج کے اعمال کے لیے اگرچہ 5 دن مخصوص ہیں مگر یہ تینوں پابندیاں اسی وقت لاگو ہو جائیں گی جس وقت احرام باندھ کر حج کی نیت کر لی، چاہے 1-1.5 ماہ پہلے سے ہی کیوں نہ ہو۔ سفر حج میں قدم قدم پر نیکیاں کرنا اور کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اللہ حاجیوں کی نیکیوں کو قابل قدر جانتا ہے۔ آخر میں فرمایا اور تم زاد راہ یعنی توشہ ساتھ لے لو، بلا شبہ بہترین توشہ بچنا ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ یعنی سفر حج کا پورا واپسی تک کا خرچہ گھر سے ساتھ لے کر چلنا ہوگا تاکہ حج کے دوران کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ مانگنے سے بچنا ہے، اور سوجھ بوجھ والوں کو اللہ سے ڈر ڈر کر حج مکمل کرنا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب حج میں بہت کچھ غلط کرنا شروع ہو گئے تھے۔ اپنی مرضی سے جب چاہتے حج کو مخصوص مہینوں کے علاوہ آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ حج کے اجتماع کو انہوں نے ایک تفریحی میلہ کی حیثیت دے رکھی تھی۔ تماشے لگتے، لڑائیوں کی باتیں ہوتیں، رقص و سرور ہوتا، خرید و فروخت کی منڈیاں لگتیں، گناہ کے کام بھی چلتے۔ لوگ خالی جیب حج کو چلے آتے، اسے وہ توکل اور نیکی کا درجہ دیتے، پھر بھیک مانگتے، بیٹھکیں لگا کر مشاعرے ہوتے، باپ داداؤں کے قصیدے پڑھے جاتے، اپنی اپنی نسلوں اور پشتوں کی تعریفیں ہوتیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس آیت میں اور اگلی آیتوں میں ان تمام خرافات اور لغویات سے روک دیا۔ آیت نمبر 198، لیس علیکم جناح سے وَإِن كُنتم من قبلہ لمن الضالین۔ فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اللہ کا فضل یعنی معاش کو تلاش کرو، یعنی سفر حج کے دوران اگر تم ضمناً کمائی وغیرہ بھی کر لو جس سے مناسک حج میں کوئی خلل واقع نہ ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ کچھ لوگ کمائی کو اس دوران بالکل حرام سمجھتے تھے، بتا دیا کہ یہ جائز ہے۔ مثلاً جیسے کوئی شخص اپنی سواری پر حاجیوں سے کرایہ وغیرہ بھی لیتا جائے اور خود حج بھی کر لے۔ آگے فرمایا پس جب تم میدان عرفات سے لوٹ آؤ تو اب مشعر الحرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی نامی ذی الحج کو وقوف عرفات کے بعد مغرب کے وقت وہاں سے واپسی پر مزدلفہ میں ایک پہاڑی ہے
جس کا نام مشعر الحرام ہے، وہاں ایک مسجد بھی اسی نام سے بنائی گئی ہے، اس کے آس پاس کھلے میدان میں رات بھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا ہے اور طلوع آفتاب تک وہیں ٹھہرنا ہے۔ آخر میں فرمایا اور اس کا ذکر ویسے ہی کرو جیسے تم کو سکھایا، ورنہ اس سے پہلے تو تم گمراہ تھے۔ یعنی خالص اللہ کا ذکر جس میں مشرکین مکہ کی طرح شرک کی آمیزش قطعاً نہ ہو۔ وہ اللہ کا ذکر تو کرتے تھے مگر اللہ کے ساتھ وہ خود ساختہ شریکوں کا بھی ذکر بطور سفارشی کیا کرتے تھے۔ ایسا زمانہ جاہلیت میں تو ہوتا رہا، مگر اب اللہ کی ہدایات کے عین مطابق صرف اور صرف اللہ ہی کا ذکر ہوگا۔ آیت نمبر 199 ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ فرمایا پھر تم بھی وہیں سے واپس لوٹو جہاں سے باقی لوگ واپس لوٹیں، یعنی میدان عرفات جا کر وہاں سے واپسی کرنی ہے جہاں سے دیگر عام لوگ واپسی کریں۔ زمانہ جاہلیت میں سنت ابراہیمی کے برخلاف یہ غلط کام بھی ہوتا رہا کہ عام لوگ تو عرفات پہنچ کر حج کا اہم رکن ادا کرتے، مگر قریش جو خود کو کعبہ کا متولی اور مجاور قرار دے کر اپنی برتری جتاتے، وہ مزدلفہ تک رک کر وہیں سے واپس مینا میں آ جاتے اور کہتے کہ ہمارے لیے حدود حرم سے باہر نکلنا جائز نہیں۔ جن قبائل کی رشتہ داریاں قریش سے ہو جاتیں، یہ انفرادیت وہ ان کے نام بھی کر دیتے۔ اس عجیب تفریق اور برتری کو اللہ تعالیٰ نے روند ڈالا اور فرمایا اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ سب انسان احکامات الہیہ پر عمل میں برابر ہیں۔ آخر میں فرمایا اور اللہ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس سے پہلے جہالت کے سبب جو کچھ حج میں ہوتا رہا اس پر اللہ سے معافی مانگو، وہ معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 200 فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ سے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ تک فرمایا جب تم حج کے ارکان ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر اپنے باپ داداؤں کے تذکروں کی طرح کرو یا اس سے بھی کہیں زیادہ۔ یعنی 10ویں ذی الحج کو کنکریاں مارنے، قربانی کرنے اور حجامت بنوانے کے بعد طواف زیارت اور صفا مروہ کی سعی سے فارغ ہو کر مینا میں قیام کے دوران خوب اللہ کا ذکر کیا جائے، جس طرح زمانہ جاہلیت میں اہل عرب اپنے باپ داداؤں کے تذکرے بڑے اہتمام سے کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اب صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہوا کرے گا۔ آخر میں فرمایا لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی دعا و مناجات کرتا بھی تو فقط دنیا ہی طلب کرتا، کوئی مال مانگتا، کوئی مویشی، کوئی لڑائی میں فتح، کوئی باغ و اناج، تو کوئی اولاد و اقتدار مانگتا، آخرت کی وہ بات ہی نہ کرتا، گویا آخرت کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں، یا یوں کہیے آخرت کا وہ قائل ہی نہیں۔ آیت نمبر 201 وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ فرمایا بعض ان میں سے وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، یعنی دنیا میں ہر قسم کی نعمت و عافیت کے ساتھ ساتھ نیکی اور تقوی والی زندگی بھی عطا کر، کیونکہ اگر دنیاوی زندگی سے نیکی، تقوی اور دین نکال دیا جائے تو خالی نعمتیں آخرت میں وبال جان بن جائیں گی۔ آخر میں فرمایا اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، یعنی ایک کامل مومن اپنی آخرت کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا، وہ نیک اعمال کے ذریعے اخروی ثواب کا متمنی اور اپنے رب کی رحمت کے سبب عذاب سے نجات کا خواہاں رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام سے جب بھی کوئی دعا کی درخواست کرتا تو آپ اس کے لیے یہی دعا فرماتے، اور طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی سے حجر اسود تک یہی دعا ہمیشہ اہتمام سے پڑھا کرتے اور فرمایا کرتے
جس نے دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں جمع کر کے ایک ساتھ اللہ سے مانگنی ہو تو یہ دعا اس کے لیے سب سے بہتر ہے۔ کون سی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آیت نمبر 202 اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیک کمائی کا آخرت میں حصہ ہے، یعنی دنیا میں جو اللہ رسول کا کہا مان کر نیک زندگی گزاریں گے ان کی نیت اور اعمال کا بدلہ اجر و ثواب کی صورت میں ان کو آخرت میں مل کر رہے گا۔ آخر میں فرمایا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی اچھے برے اعمال کا شمار ابھی سے ہو رہا ہے۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے روز محشر سب سے پہلا کام اعمال کا حساب ہے، اس میں ہرگز تاخیر نہ ہوگی۔ آیت نمبر 203 وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ سے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ تک۔ فرمایا اور گنتی کے دنوں میں خوب اللہ کو یاد کرو، یعنی 11، 12، 13 ذی الحج، جب حاجی لوگ حج سے فراغت کے بعد منا میں قیام کرتے ہیں اور شیطان کو کنکریاں مارنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا، اس قیام میں خوب اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ آگے فرمایا سو جو 2 دن بعد جلدی چلا گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر سے گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ اس کے لیے ہے جو بچا رہا۔ یعنی حاجی کو اختیار ہے 12 تاریخ کو واپسی کر لے یا 13 ذی الحج کو کنکریاں مار کر واپسی کر لے، البتہ 3 دن پورے کرنا افضل ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو 2 دن بعد بھی واپسی کی جا سکتی ہے، اس میں تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ ہاں گناہ گار تب ہوگا جب اللہ کی نافرمانیوں سے نہیں بچے گا۔ آخر میں فرمایا اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ سب حشر میں اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، یعنی پورے حج میں قدم قدم پر اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ قبروں سے نکل کر دوسری زندگی میں سب نے اللہ کے ہاں اکٹھے ہونا ہے، جہاں سب پتہ چل جائے گا کس کا حج قبول ہوا کس کا نہیں، کون بخش دیا گیا اور کون نہیں۔ یہاں حج کا بیان ختم ہوا۔ اگلی آیات میں منافقین و مخلصین کی کچھ ظاہری علامات کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 204 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ سے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ تک۔ فرمایا اور لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے جس کی باتیں دنیاوی زندگی میں تجھے اچھی لگتی ہیں، یعنی کچھ ایسے بدباطن ہوتے ہیں جن کا مطمع نظر دنیاوی زندگی میں صرف مفادات سمیٹنا ہوتا ہے، مگر باتیں وہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ اگلے کو ان کے دل میں چھپی خود غرضی پر ذرا سا بھی شک نہیں گزرتا۔ آخر میں فرمایا اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بھی کرتا ہے، حالانکہ وہی سخت جھگڑالو ہے، یعنی وہ اپنی بناوٹی نیک نیتی کا یقین دلانے اور اپنے دل کی زہریلی حالت کو مخفی رکھنے کی غرض سے اللہ کو دل پر بار بار گواہ بھی کرتا ہے۔ اس سب کے باوجود وہ ہرگز ایسا نہیں جیسا وہ کہتا ہے، بلکہ وہ سخت قسم کا جھگڑالو ہے، یعنی بڑا ہی خطرناک قسم کا دشمن ہے۔ روایات کے مطابق یہ آیات ایک منافق اخنس ابن شریک کے متعلق نازل ہوئیں، جو نبی علیہ السلام سے مل کر کلمہ پڑھتا ہوا باتوں سے مطمئن کر کے دھوکے میں رکھنا چاہ رہا تھا، مگر اللہ نے اسے بے نقاب کر دیا اور ساتھ رہنمائی بھی کر دی کہ آیت کے مطابق لا تعداد ایسے دوغلے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جن کی شناخت ان کی چکنی چپڑی باتوں سے اور بار بار اللہ کو دل پر گواہ بنانے سے ہی کی جا سکتی ہے۔ آیت نمبر 205 وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ سے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ تک۔ فرمایا اور جب واپس پلٹتا تو دوڑتا پھرتا زمین میں تاکہ اس میں فساد مچائے اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اس منافق کا حال یہ ہے، نبی علیہ السلام سے ملتا تو خوش آمد کرتا، اپنی سچائی پر قسمیں کھاتا، اسلام پر فدا ہو جاتا، مسلمانوں سے ہمدردی جتاتا، لیکن جب واپس پلٹتا تو جھگڑے میں کمی نہ کرتا، قابو پا لیتا تو لوٹ مار مچا دیتا،
اور مسلمانوں کی کھڑی فصلیں اجاڑ دیتا اور جانوروں کے پاؤں کاٹ دیتا، گویا وہ شخص فساد ہی فساد تھا، اور اللہ تعالیٰ زمین میں دنگا فساد پسند ہی نہیں کرتا۔ آیت نمبر 206 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ فرمایا اور جب اس کو بطور نصیحت کہا جاتا کہ اللہ سے ڈر، تو اسے عزت مزید گناہ پر اکسا دیتی، ایسے کو تو جہنم کافی ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی وہ ایسا منافق تھا کہ غلطیوں پر روک ٹوک کرنا اور سمجھانا اس کو برا لگتا، جب بھی اسے خدا کا خوف دلایا جاتا تو وہ ضد میں آ کر مزید غلط کام کرنا شروع کر دیتا، تو پھر جہنم ہی اس کو راس ہے جو برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 207 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ فرمایا اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جس نے اپنا آپ اللہ کی رضا جوئی میں بیچ ڈالا، اور اللہ خیر خواہ ہے اپنے بندوں کا۔ یعنی منافقین کے برعکس لوگوں میں کامل الایمان مخلصین بھی ہیں، جو اللہ کی رضا جوئی میں اپنی جان تک کھپا دیتے ہیں اور اپنا تن من دھن اللہ پر قربان کر دیتے ہیں۔ وہ قدم قدم پر اللہ کو ہر طرح راضی رکھنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اللہ ایسے بندوں کا بہت خیر خواہ ہے۔ اس آیت کا مصداق ویسے تو نبی علیہ السلام کا ہر صحابی ہی ہے، جن کی قربانیوں کے واقعات سے سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن آیت میں اشارہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی طرف ہے، جو ہجرت کر کے حضور علیہ السلام کے پاس مدینہ پہنچنا چاہ رہے تھے کہ کافروں نے قتل کے ارادے سے گھیر لیا۔ حضرت صہیب نے فرمایا، میرا سارا گھر، مال، اسباب اور سامان، پیسے وغیرہ لے لو، مجھے جانے دو۔ کافروں نے یہ بات منظور کر لی اور چھوڑ دیا۔ جب یہ بارگاہ نبوت میں پہنچے تو ان کی صفت میں یہ آیت اتر آئی۔ آیت نمبر 208 یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فرمایا اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور ایک مومن کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنا آپ پورے کا پورا اسلام کے حوالے کر دے، نہ اپنی مرضی چلائے، نہ دائیں بائیں سے کوئی بات لے، اور نہ ہی کافروں کی روش اپنائے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں اہل علم کے ذریعے قرآن و سنت سے دلیل لے کر اس کے عین مطابق عمل کرے اور بدعات و رسومات کو چھوڑ دے۔ آخر میں فرمایا اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یعنی اللہ رسول کی اطاعت سے نکل کر زندگی گزارنا در حقیقت شیطان کی پیروی ہے، چاہے وہ زندگی کتنی ہی پرکشش اور عوام میں مقبول کیوں نہ ہو، یا ایسا کوئی بھی عقیدہ و عمل جس کی دلیل قرآن و سنت میں نہ ہو، وہ شیطان کی پیروی ہے، اور شیطان انسانوں کا ازلی دشمن ہے، جہنم میں پہنچا کر چھوڑے گا۔ یہ آیت ان یہود کے متعلق بھی ہے جو مسلمان تو ہو چکے تھے، مگر اپنے مذہبی تہوار اتوار کے احترام اور تورات کی تلاوت کے خواہاں تھے۔ آیت میں انہیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا۔ آیت نمبر 209 فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فرمایا پس اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ کھلی دلیلیں تم تک آن پہنچیں، یعنی واضح دلائل سامنے آ جانے کے بعد پھسل جانا کوئی معمولی جرم نہیں۔ آخر میں فرمایا سو تم یقین کر لو کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی غالب ایسا کہ کسی وقت بھی تمہیں سزا دے سکتا ہے، حکمت والا ایسا کہ اگر فوری پکڑ نہیں کر رہا تو اس میں کوئی حکمت ہوگی، لہذا کوئی اس کی طرف سے چھوٹ کو اپنے حق پرست ہونے کی دلیل نہ سمجھے۔ آیت نمبر 210 هل ينظرون الا ان ياتيهم الله سے والى الله ترجع الامور تک۔ فرمایا کیا منکرین سوائے اس کے اسی بات کے منتظر ہیں کہ اللہ اور فرشتے بادلوں کے سائبانوں میں ان کے سامنے آ جائیں اور معاملے کا فیصلہ نمٹ جائے۔ یعنی منکرین کو اب قیامت کا منظر ہی تابع فرمان بنا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی دلیل کا ان پر قطعاً کوئی اثر نہیں، مگر تب کی فرمانبرداری کام نہ دے گی۔
کیونکہ ایمان بالغیب معتبر ہے، جس کی توفیق مثبت سوچ والوں کو نشانیاں اور دلیلیں دیکھ کر مل جاتی ہے، بغض و عناد کے مارے ہوئوں کو نہیں۔ غائبات کا مشاہدہ آزمائش کے جہان میں ممکن نہیں، ورنہ مشاہدے سے تو ضدی اور کٹر بھی مان ہی جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اللہ اور فرشتے یا تو خود آ کر ہمیں کہہ دیں تب ہم ایمان لائیں گے، نہیں تو ہم پر عذاب نازل کر دیں اگر ہم غلطی پر ہیں تو، تاکہ معاملہ ابھی کا ابھی نمٹ جائے۔ کفار اکثر ایسا کہا کرتے تھے۔ آخر میں فرمایا اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملے لوٹائے جائیں گے، یعنی منکرین و مومنین کے مابین حق و باطل پر مبنی تمام امور اللہ کے ہاں جمع ہو رہے ہیں۔ ان کے مطابق روز محشر سب کی جزا سزا کے فیصلے نمٹا دیے جائیں گے، جن کا دنیا میں نمٹایا جانا رب تعالیٰ کے دستور میں ہے ہی نہیں۔